بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو صرف 2 دانے اس پھل کے کھانے کے لیے آپ کو بتاؤں گا۔ صرف 2 دانے پھل کے کھائیں اور ہمیشہ خوبصورت اور فٹنس پائیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ایک جاپانی فروٹ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں، بے شمار چیزیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں انسان کے لیے۔ اگر وہ ان چیزوں کے اس فروٹ کو اس ترتیب کے ساتھ استعمال کرے تو اپنی بے شمار ایسی بیماریاں جو انسان کے ساتھ آیا روز پیش آتی ہیں ان سے ان کو نجات مل سکتی ہے۔ جاپانی یہ فروٹ ہے، اس کو عام لوگ ملوک بھی کہتے ہیں۔ آپ اس کو اگر اس فروٹ کو غور سے دیکھیں تو بالکل جس طرح ایک ملوک ہوتا ہے اس کی طرح یہ آپ کو نظر آئے گا، لیکن وہ چھوٹے دانے ہوتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت بھی اور موٹا دانہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ایک جاپانی فروٹ ہے۔ اور پھر اسی موسم میں یہ فروٹ آتا ہے، اور اس کے جب کہ یہ موسم کی تبدیلی، جس طرح کہ آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے تو اس موسم کی تبدیلی کے ساتھ یہ فروٹ بھی آتا ہے۔ تو اس ترتیب سے اگر آپ استعمال کر کے اپنے بے شمار بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس پھل سے کیسے اپنی کن کن بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ فروٹ بازار سے بآسانی مل جائے گا، سستے دام، اتنا مہنگا بھی یہ نہیں ہوتا۔ آپ بازار میں جائیں، جتنے بھی یہ ڈرائی فروٹ یا فروٹ کی جو بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں، اگر چھوٹی ریڑھی والوں کے پاس نہ ہو تو جتنے بھی فروٹ کی جو بڑی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر یہ ضرور آپ کو ہر جگہ یہ ملے گا بآسانی۔ تو اس کو آپ لیں اور لے کر اس کو آپ اس ترتیب سے استعمال کریں۔ جس بندے کو موشن بہت شدید ہوں، موشن کی وجہ سے اس کے پیٹ میں آیا روز درد رہتا ہو، یا اس کو جسمانی طور پر بہت زیادہ موشن سے انسان جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے، تو آپ اس کو کھائیں۔ اس کے 3 دانے جاپانی فروٹ، اس کو کھاتے ہی فوراً آپ کو دست ختم ہو جائیں گے۔ آج کل اس کا موسم کیونکہ بہت ہے اس لیے آپ کو یہ آسانی سے ملے گا۔ پھر معدے کی تیزابیت کو یہ ختم کرتا ہے۔ یہ پینڈس نہیں ہونے دیتا۔ آپ دیکھیں، پینڈس اس وقت ایک ایسی بیماری ہے جو تقریباً اگر بہت زیادہ نہ ہو تو 50%، 40 سے 50% لوگوں میں اس ٹائم پینڈس کی بیماری ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے جب پینڈس میں پتھری ہوتی ہے اس کا علاج سوا آپریشن کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ اس سے کوئی دوائیں ویسے یوز کرتے رہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اس کا آپریشن نہیں کروائیں گے۔ تو اگر آپ اس جاپانی فروٹ کو سیزن کے مطابق استعمال کریں تو یہ آپ کا پینڈس بھی نہیں ہونے دے گا، اور اگر آپ کو پینڈس ہوا ہے تو اس کی جو درد یا اس کی جو شدت، اس کی تکلیف کو بھی یہ ختم کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کے گلے میں خراش ہو، نزلہ زکام بہت زیادہ ہو، بعض لوگوں کو دائمی نزلہ زکام رہتا ہے، پھر خاص کر جب یہ سیزن آتا ہے تو اس ٹائم بعض لوگوں کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یہ الرجی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اس موسم کی تبدیلی کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ اس کو آپ استعمال کر کے اپنی پرانے سے پرانی نزلہ اور زکام کا علاج بھی کر سکیں۔ پھر جسمانی کمزوری کے لیے اسے استعمال کریں، اور اس کے استعمال کرنے سے آپ کو بہت فٹنس اور بہت بہتری، اپنے جسم میں بہت حرارت خود آپ کو محسوس ہوگا۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار فائدے رکھ دیے ہیں۔ کمزوری کے لیے، کمزور انسان کے لیے بہترین لاجواب علاج ہے یہ۔ سردی کے لیے خاص کر اس کے آپ اس ترتیب سے اس کو اس کے ضمن میں ایک اور میں اس کو آپ کو علاج بتاتا ہوں۔ اسی کے ساتھ
یہ آپ جاپانی پھل کے 7 دانے لیں اور اس میں بادام 7 دانے، کشمش وہ بھی 7 دانے، اور 1 چمچ اس میں شہد ملا کے پھر 1 کپ دودھ میں لے کر اس کا جوس بنائیں اور پھر آپ اس کا کمال دیکھیں، یہ انسان کو کتنی طاقت دیتا ہے، انسان کے جسم کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اس کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، یعنی جس طرح یہ چیزیں خود خوبصورت ہیں اسی طرح یہ چیز انسان کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ لیکن اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ آپ 1 دن پی لیں تو بس یہی ہو جائے گا، کچھ دن تک آپ لگاتار استعمال کریں۔ پھر خاص کر جو حاملہ خواتین ہیں، حاملہ خواتین کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ اس ترتیب سے اگر حاملہ خواتین جو ترتیب میں نے بتائی اس ترتیب سے اس کا جوس بنا کر پئیں تو بہت زیادہ ان کو ایک تو جسمانی فائدہ ہوگا، دوسرا ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب ان کا بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ ذہین بھی ہوگا اور بچہ خوبصورت بھی ہوگا۔ اب کچھ دن تک آپ لگاتار جو خواتین حاملہ ہونے کے قریب جب ہوں کچھ دن تک لگاتار پئیں تو اس سے انشاءاللہ وہ خود بھی ان کا بچہ بھی ذہین اور خوبصورت پیدا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آنکھوں کی روشنی کو یہ بہت فائدہ دیتا ہے، نظر کے لیے یہ بہت ہی لاجواب چیز ہے، کیونکہ یہ پھل وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پر آلودگی مکمل نہیں ہوتی، یہ اکثر پہاڑوں پر ہوتا ہے، یعنی ایسی جگہ پہ زیادہ اکثریت میں یہ جو جاپانی پھل کے جو پودے درخت ہوتے ہیں یا یہ جاپانی پھل یہاں پہ پیدا ہوتا ہے یہ زیادہ پہاڑی علاقے میں پیدا ہوتا ہے، پہاڑوں پر ہوتا ہے۔ تو آپ وہاں پہ دیکھیں وہاں کی تازی آب و ہوا ہوتی ہے، وہاں پر آلودگی نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی بے شمار انسانی علاج کے اعتبار سے ایسی چیزیں رکھی ہیں، اگر وہ اس کو مکمل استعمال کرتا رہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوگی اور اس کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ اہم، بہت زیادہ سود مند ہے۔ اور اگر اس کو کثرت کے ساتھ آپ استعمال کریں تو آپ کو قبض اور بواسیر بھی نہیں ہوگی، یعنی قبض اور بواسیر کے لیے یہ بہترین اور لاجواب علاج ہے۔ تو اس طرح آپ اس پہ عمل کریں، اس چیز کو دیکھیں، میری ویڈیو سے ہم کو اول سے آخر تک میرا یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جائے اور اس کے مطابق آپ اپنا علاج کر سکیں۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔